جوائنٹ فیملی میں رہنا ہی ہے تو غصہ کیا کرنا، تو کیوں نہ کچھ ایسی عادتیں اپنا لیں جس کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آسان ہو جائے۔ السلام علیکم میری بیوٹیفل فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے ہیں۔ کسی بھی گھر کو کلین اینڈ آرگنائز رکھنا ایک عورت کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اگر گھر بہت زیادہ کلین اینڈ آرگنائز نظر آ رہا ہے تو وہ ایک سمجھدار عورت کی پہچان ہوتی ہے، اور اس پہچان کو بنانے کے لیے ایک عورت کتنا اسٹرگل کرتی ہے تب کہیں جا کر اسے ایک سمجھدار اور باشعور عورت کا ٹائٹل ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے کہ اس کا بھی اپنا ایک الگ سے گھر ہو جسے وہ خوبصورت بنا سکے، سجا سکے، جہاں وہ اپنے حساب سے رہ سکے، اپنے رولز، اپنے ریگولیشنز، ہر چیز کو لے کر وہ چل سکے۔ اور اس کے علاوہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا اور آپ خوش بھی رہ سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جو مین اور سب سے فرسٹ جو ہمارا رول ہے وہ ہے رسپیکٹ باؤنڈریز یا مائنڈ یور اون بزنس۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے سب سے پہلے جن چیزوں کو فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، کسی کے دوسرے کے معاملات میں آپ نے انٹرفیئر بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی ایک خواہش ہے، جس طریقے سے بھی وہ کر رہا ہے اس میں آپ انٹرفیئر نہ کریں۔ آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اگر کوئی سو رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اگر ان چیزوں پر فوکس رکھیں گی تو آپ اپنے لیے کہتے ہیں کہ اپنے لیے آپ بہت زیادہ جو ہے نا مشکلات کھڑی کر لیں گی، تو ایسا اگنور کریں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے بی فلیکسیبل۔ اپنے آپ کو ہمیشہ کول رکھیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ہمیشہ اچھا سوچیں۔ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا، اور بری چیزوں کو اگنور کیا کریں۔ بری چیزوں کو اگنور کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ بہت زیادہ خوش بھی رہیں گے۔ تو بی فلیکسیبل، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے ہونے دیں، جسٹ آپ اپنے اوپر توجہ رکھیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارا آ جاتا ہے کہ ساس کو بھی چاہیے کہ گھر کے کام کو سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل بانٹ کر کروائیں۔ اب ساس جو ہیں وہ گھر کے سربراہ ہوتی ہیں، سسر جو ہوتے ہیں سربراہ ہوتے ہیں، تو ساس کو بھی چاہیے کہ گھر کے جو کام ہوتے ہیں، اگر کوئی میڈ رکھی ہوئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بہوؤں سے اور نندوں سے کام کروانا ہے تو ساس کو چاہیے کہ گھر کے سب کام جو ہیں وہ سب لوگوں میں برابر بانٹ دیں تاکہ کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے۔ جب کوئی مہمان آ جائے تو سب کو چاہیے کہ ایک ٹیم ورک کریں۔ ٹیم ورک کریں گے تو اس سے مہمانوں کی بہت زیادہ اچھے سے آؤ بھگت ہوگی، بہت زیادہ اچھے سے مہمانوں کو عزت دی جائے گی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائم پر ہو جائے گی۔ تو ساس کو چاہیے کہ گھر کے کاموں کو سب لوگوں میں آپس میں بانٹ دیں۔ تھرڈ جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے جسٹس، انصاف۔ اکثر میاں بیوی میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں سب گھر والے نارملی یہی دیکھا گیا ہے کہ سب گھر والے شوہر کی طرف ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دونوں سائڈ کی بات سننی چاہیے۔ دونوں سائڈ سے بات جب ہم سن لیں اس کے بعد ہی گھر والوں کو انصاف کرنا چاہیے۔ کسی ایک کی بات سن کر انصاف بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گھر شوہر کا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ گھر اگر شوہر کا ہے تو سب گھر والے، بہن بھائی، ساس سسر، جو بھی جتنے میرے ہیں گھر میں، سب کے سب شوہر کی طرف ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اگر جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو ان کے معاملات میں بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کے معاملات ان کو خود ہینڈل کرنے دیں، تاکہ وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو اپنے معاملات وہ خود بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ فورتھ جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بیک بائٹنگ۔ بیک بائٹنگ کا مطلب ہے غیبت۔ غیبت سے دور رہیں۔
گھر میں رہتے ہوئے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اکثر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ دیورانی جیٹھانی یا ساس نندیں یا نند دیورانی جیٹھانی، مطلب اس ٹائپ کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بیک بائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، غیبت کر رہی ہوتی ہیں، کسی کی بھی برائی یا پیٹھ پیچھے کسی کی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو یہ بھی ہے کہ غیبت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور بیک بائٹنگ بہت بری بات ہے، کیونکہ اس طریقے سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے اور مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے، وہ ہمارا آج کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیلسی، جلن اور حسد، ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیں۔ جیٹھانی کے پاس گاڑی ہے اور آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، دیورانی کے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں، آپ کے بچے پرائیویٹ اسکول میں نہیں جا رہے، گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں، یا ساس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، دولت ہے، ساس کے پاس بہت زیادہ سونا ہے، یا نند کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، یہ ان سب سے سراسر آپ کا اپنا نقصان ہے۔ آپ خود کو فرسٹریشن میں مبتلا کرتی ہیں، آپ اپنے آپ کا نقصان کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو چیز بھی اگر ان کے پاس ہے تو وہ ان کے اپنے نصیب کی وجہ سے ہے، آپ کا اپنا نصیب آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کے ساتھ حسد کر رہی ہیں تو وہ آپ سراسر اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ کسی کی بھی خوشی سے حسد نہ کریں، ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو یقیناً نواز دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب پر نظر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر دوسرے کو دیکھ کر ان کی خوشی میں خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے دیں گے۔ تو ان چیزوں کو اگنور کریں، جیلسی، جلن اور حسد کو اپنی لائف سے نکال کر پھینک دیں۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے کام کو چینج کرنا، مطلب کہ ایک انسان ہمیشہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی کام کو کر کر کے تھک جاتا ہے، تو ساس کو چاہیے کہ کاموں کی جو روٹین ہے اس کو چینج کر دیں، کبھی جو صبح کا کام ہے وہ شام کا کام لے لیں، جو انسان شام کا کام کرتا ہے وہ صبح کا کام لے لیں، تو اس طرح سے ایک روٹین چینج ہو جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام بھی کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اپنا کر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں خوش رہ سکتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر آپ ہمیشہ نیگیٹو سوچیں گی تو آپ نیگیٹو ہی رہیں گی، اور آپ کا اپنا نقصان ہوتا رہے گا۔ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اسپیشلی عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ خوش کس طرح سے رہ سکتی ہے، تو ان سب چیزوں کو آپ فالو کریں، یقیناً آپ بہت اچھے طریقے سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں گی۔ تو آئی ہوپ کہ آج کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور آپ ان رولز کو فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت اچھی ایک بہو ثابت ہوں گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لازمی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کے میرے یہ ٹاپک جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹس شیئر کیے ہیں وہ کیسے لگے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کون سا پوائنٹ زیادہ سمجھ میں آیا۔